جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 1 جولائی سے فعال ہوگا۔ پنجاب کے مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں بڑا اعلان۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ سب سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور آئی جی پنجاب بیٹھیں گے۔ 16 محکموں کے اسپیشل سیکریٹری جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے۔ جنوبی پنجاب کے فنڈ صرف طے کردہ منصوبوں پر ہی استعمال ہوں گے۔ فنڈز دوسرے منصوبوں کے لیے استعمال کرنے پر پابندی برقرار۔ تینوں ڈویژن کے ترقیاتی فنڈز کو رنگ فینسنگ کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ جنوبی پنجاب میں طبی سہولیات کی ہوگی فراوانی۔ نشتر اسپتال 2 پروجیکٹ بجٹ میں شامل۔ بہاولپور وکٹوریہ اسپتال میں تھیلیسیمیا یونٹ اور بون میرو سینٹر کی تکمیل ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان کے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ صحت انصاف کارڈ پروگرام کے لیے 12 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی کاموں کی دوڑ میں جنوبی پنجاب بھی سر فہرست۔ آئندہ مالی سال میں 165 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ شامل۔ ملتان بہاڑی سڑک کو 2 رویہ کرنے کا بڑا منصوبہ۔ پنجاب روزگار پروگرام کے تحت بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا جنوبی پنجاب سے ٹڈی دل کا ہوگا خاتمہ۔ نئے مالی سال میں ٹڈی دل کے تدارک پر خصوصی فوکس۔ صوبے میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 4 ارب روپے مختص۔ محکمہ زراعت کے لیے 31 ارب 73 کروڑ روپے مختص۔ محکمہ جنگلات کی بہتری کے لیے 8 ارب 73 کروڑ شامل۔ لائف سٹاک کی بہتری کے لیے 13 ارب 30 کروڑ کا بجٹ۔ کورونا کے خلاف جنگ لڑنے والے ڈاکٹر اور عملے کو بجٹ میں خراج تحسین۔ کورونا ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کی منظوری۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے 43 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ محکمہ زکوٰۃ اور پی ڈی ایم اے کو عوام کی صحت کے لیے 25 ارب روپے مختص۔ ریسٹورینٹس اور بیوٹی پارلرز پر کیش پیسے ادا کرنے پر 16% ٹیکس لیا جائے گا۔ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی کرنے والوں سے 5% ٹیکس وصول کرنے کی تجویز۔ سنیما گھروں کو 30 جون تک انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز۔ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کا ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جام آفتاب حسین نے میونسپل کمیٹی کے تحت 164 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ کہتے ہیں سڑکوں کی تعمیر و مرمت، ٹف ٹائل سولنگ پر 60 کروڑ 26 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ بہاول نگر، فیصل آباد اور سرگودا میں مریضوں کی تعداد 500 سے 800 تک ہے۔ لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ جن علاقوں میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے انہیں بند کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان۔ کہتی ہیں لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو باقی علاقے بھی بند کرنے پڑیں۔ ہم ڈاکٹرز نرسز کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر آئسولیشن وارڈ میں کورونا کے زیر علاج پازیٹیو مریضوں کی تعداد 72 ہو گئی۔ ادھر بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 11 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ضلع بھر میں کورونا کے کیسز کی تعداد 869 ہو گئی۔ کورونا وائرس کی بڑھتی صورتحال پنجاب فورینسک ایجنسی لاہور اور کرائم سین یونٹ سیٹلائٹ اسٹیشن ملتان کو 15 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ 30 جون تک فورینسک ایجنسی اور کرائم سین اسٹیشن بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کورونا کے مریضوں کے لیے علاج کے لیے شیخ زاید اسپتال کو مشکلات کا سامنا۔ شیخ زاید اسپتال ایکٹیمرا انجیکشن کے لیے انرول نہ ہو سکا۔ رحیم دیا خان کے مریض سرکاری نرخوں پر انجیکشنز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نامزد اسپتالوں میں شیخ زاید اسپتال کا نام شامل نہ ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا وائرس کے باعث تھیٹرز کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری صحت، آرٹس کونسل سمیت دیگر کو فری کین بنانے کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت سمیت دیگر فری کین سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ سرائیکی خطے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال۔ بہاولپور اور ڈی جی خان میں کورونا کے حوالے سے نئی پالیسی کی خلاف ورزی جاری۔ بازاروں میں دکانداروں نے ماسک پہنے، نہ ہی خریداروں نے۔ حفاظتی انتظامات بھی نظر انداز۔ ڈی جی خان کے بینکوں میں سوشل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ حکومتی ادارے ہی کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑانے لگے۔ ملتان کے چہری پروبیشن آفس کے باہر سینکڑوں پروبیشنرز ملزمان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا۔ خواتین سمیت لوگوں کا جم غفیر۔ پروبیشن آفیسر نے ملزمان کا مجمع اکٹھا کرنے کے حوالے سے وضاحت دینے سے انکار کر دیا۔ پروبیشنرز کا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔
ملتان کے شہریوں کو پیٹرول ملنے لگا، 14 روز بعد پیٹرول کی سپلائی بحال، شہر کے بعد نجی پیٹرول پمپس بھی کھل گئے، 90% سے زائد پمپ پر پیٹرول کی فراہمی جاری، انتظامیہ پیٹرول کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک۔ سرائکی خطے میں شہریوں کے لیے سستی چینی خریدنا خواب بن گیا، ملتان، ڈی جی خان اور رحیمیہ خان کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی نایاب، چینی اور آٹا نہ ملنے پر شہری مایوس لوٹنے لگے، کہتے ہیں مارکیٹ میں چینی 80 سے 90 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، چینی کی فروخت اوپن مارکیٹ میں 70 روپے کلو تک یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پہاڑ پور میں دریائے سندھ کا کٹاؤ، ڈپٹی کمشنر لیا اصفر ضیاء نے روہی کی خبر پر نوٹس لے لیا، ڈپٹی کمشنر کا ایکسین انہار سمیت دیگر عملے کے ہمراہ متاثرہ علاقے کا دورہ، موزہ کالرو میں دریائے کٹاؤ کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کی ایکسین تونسا اور دیگر افسران کو سروے کرنے کی ہدایت۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر ڈسٹرکٹ انتظامیہ میاں والی کی تیاریاں مکمل، اے ڈی سی آر واحد ارجمن ضیاء کا کہنا ہے کہ چند ایک کمزور ایریاز کے علاوہ باقی مقامات پر انتظامات کر لیے گئے ہیں، محکمہ انہار باقاعدگی سے دریائے صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے، دوسری جانب الو والی، بکھڑا اور ظریف والا میں دریائے کٹاؤ جاری۔ ایئر عربیہ کو متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن کا درجہ دے دیا گیا، یو اے ای سول ایویشن کی جانب سے پاکستانی ایویشن حکام کے نام مراسلہ، ایئر عربیہ ملتان، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سے 2 طرفہ پروازیں آپریٹ کرے گی۔ آٹے کی مصنوعی قلت ختم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ان ایکشن، میاں والی میں ڈی سی عمر شیر چٹھا کا فلور مل سے اہم اجلاس، کہتے ہیں میاں والی کی فلور ملز میں تیار ہونے والا آٹا ضلع سے باہر نہیں جانا چاہیے، حکومت پنجاب کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق صارفین کو آٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر ڈی جی خان ساجد ظفر ڈال کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن عملہ ان ایکشن، شہر کی مین سڑکوں پر لگی لائٹس کو ٹھیک کرنے کا کام شروع، کچہری روڈ، جیل روڈ، میڈیکل کالج روڈ پر لائٹنگ کو ٹھیک کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ملتان میں کڈنی سینٹر کے ڈائلسس بلاک کی ایکسٹینشن کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر عامر خٹر کڈنی سینٹر کا دورہ کرنے پہنچ گئے، کہتے ہیں حکومت کڈنی سینٹر کو جنوبی پنجاب کا بہترین ادارہ بنانا چاہتی ہے، کڈنی سینٹرز کے مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ مشکل حالات کے باوجود حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں، لیا میں ممبر قومی اسمبلی اور ایم این اے عبدالمجید نیازی کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں حلقے میں 95 بجلی کے منصوبوں پر کام جاری ہے، کروڑ اور فتح پور کی ہر یونین کونسل میں صاف پانی کے پلانٹ لگائے جائیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار میلسی کی غلہ منڈی میں مکئی کی فصل سے اوپن بولی کا آغاز، آڑھتیوں سمیت کسان اور بیوپاری خوشی سے نہال، جنرل سیکرٹری غلہ منڈی حافظ محمد ممتاز کا کہنا ہے کہ اوپن بولی سے ڈائریکٹ کسان کو فائدہ ہوگا، کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان بھی خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا۔ شیخ زید اسپتال آنے والے مریض اور لواحقین پانی کو ترس گئے، ایمرجنسی وارڈ کا فلٹریشن پلانٹ 20 روز سے خراب، روزانہ کی بنیاد پر آنے والے ہزاروں مریضوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور بندرا نہر مسائل کا گڑھ بن گئی، گندگی کے ڈھیر اور تعفن سے موذی امراض پھیلنے لگے، علاقہ مکینوں کا نہر کے مسائل فوری حل کروانے کا مطالبہ۔ رحیمیہ خان دعا چوک میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا پی ایچ ای سی کے خلاف احتجاج، شدید نعرے بازی، مظاہرین کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں آن لائن کلاسز سے طلبہ کا معیار تعلیم بہتر نہیں ہوگا، ہم آن لائن کلاسز نہیں چاہتے۔ بجلی کا کرنٹ بل ادا کرنے پر بھی کنیکشن منقطع کیے جا رہے ہیں، خانیوال میں پاکستان کسان اتحاد کے ضلعی عہدیداروں کا اجلاس، صوبائی جنرل سیکرٹری نظام اللہ خان کی شرکت، کسان اتحاد کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ میپکو کے ظالمانہ رویے کے خلاف 17 جون کو احتجاجی دھرنا دیں گے۔ شیخ زید اسپتال کے ڈیلی ویجز ملازمین کی برطرفیوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین کے اسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، کہتے ہیں ڈیلی ملازمین کو برطرف کرنا ان کا معاشی قتل ہے، ملازمین کو برطرف کرنے کی بجائے مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ نوجوان وکلاء کے لیے سول جج بننے کا سنہری موقع، سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ کے عہدے پر بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع، لاہور ہائی کورٹ کے زیر اہتمام گریڈ 17 کی بھرتی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا،
BA LLB کم از کم 2 سال کی وکالت پریکٹس والے امیدوار 1 ماہ کے دوران درخواستیں دے سکیں گے۔ ملتان چوک کمارا والا پر واقع نجی بینک میں کروڑوں روپے کا سونا اور نقدی لوٹنے کا معاملہ، متاثرین کا نقصان کا مکمل ازالہ نہ ہونے پر نجی بینک انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، شدید نعرے بازی، نقصان کا مکمل ازالہ کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈکیتی کے نامزد ملزمان گرفتار کر کے کیوں چھوڑے؟ DPO آفس وہاڑی کے باہر شہریوں کا SHO تھانہ سہوکا کے خلاف احتجاج، SHO پر ملزمان سے 3 لاکھ مبینہ رشوت وصول کرنے کا بھی الزام، مظاہرین کی DPO سے حصول انصاف کی اپیل۔ کورونا کے باعث بے روزگار ہیں، فیسیں معاف کی جائیں، خانیوال اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا احتجاج، نومبر میں ہونے والے امتحانات آن لائن لینے کا بھی مطالبہ۔ چشتیہ میں حسین کالونی روڈ پر جنرل اسٹور میں ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکو دکاندار سے 70,000 روپے نقدی لوٹ کر فرار، پولیس تھانہ سٹی ڈویژن نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ کانپور میں ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کی کارروائی، دکانداروں کو مجموعی طور پر 45,000 روپے جرمانہ، 2 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ DHQ بہاول نگر میں کروڑوں کی کرپشن کا معاملہ، اختیارات سے تجاوز اور کرپشن پر محکمہ اینٹی کرپشن ان ایکشن، 2 سابق MS، 3 سابق ایڈیشنل MS اور موجودہ MS سمیت درجن سے زائد افسران اور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی، بین الصوبائی منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، بلوچستان سے پنجاب آنے والے ٹرک کے خفیہ خانوں میں سے کروڑوں روپے والی کی منشیات برآمد، ملزم گرفتار۔ ملتان میں پولیس تھانہ پرانی کوتوالی کی قمار بازی کی روک تھام کے لیے کارروائی، 7 ملزمان جوا کھیلتے ہوئے گرفتار، 6,000 روپے نقدی اور تاش برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اختیارات سے تجاوز اور کرپشن ناقابل قبول، RPO ملتان کی زیر نگرانی اردل روم پولیس آفیسرز اور راہکاروں کی سزاؤں اور اپیلوں کی سماعت۔ ملتان بینچ میں بچی کی بازیابی کیس کی سماعت، عدالت تھانہ سٹی جلال پور پیروالا کو بچی بازیاب کروا کر 23 جون کو عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل سیشن جج رانا اشفاق کا سول جج خالد فرید بلوچ کے ہمراہ سینٹرل جیل بہاولپور کا دورہ، قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات اور کورونا SOPs کا جائزہ لیا، ذاتی مسلکوں پر 19 قیدیوں کی رہائی کے احکامات بھی دیے۔ ریسکیو 1122 کا جانوروں کو بچانے کے لیے احسن قدم، بہاولپور ٹبہ بدرشیر میں گٹر کے مین ہول میں گھری بھیڑ کو نکال لیا گیا، مقامی آبادی کی جانب سے بھیڑ کی جان بچانے پر ریسکیو ٹیم کو شاباش۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم طلباء کے لیے اچھی خبر، اسلامیہ یونیورسٹی کا آن لائن کلاسز کے بعد آن لائن امتحان لینے کا فیصلہ، امتحان میں فائنل اور مڈ ٹرم کا پیپر مشترکہ ہوگا، امتحان میں مڈ ٹرم کا وقت گزرنے کے باعث صرف 80 نمبر کا فائنل امتحان ہی ہوگا، طلباء کو 20 نمبر بطور سیشنل مارکس کے طور پر دیے جائیں گے۔ ملتان میں خصوصی بچوں کے لیے خوشخبری، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کی آن لائن تربیت کا آغاز، خصوصی بچوں کی آن لائن تربیت کے لیے 25 ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئیں، مذکورہ ویڈیوز آن لائن تربیت کے لیے والدین کو واٹس ایپ بھی کر دی گئی۔ اور بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس عطا قادری کی ہدایت پر خیرپور سادات میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد، شہریوں کی بڑی تعداد خون عطیہ کرنے پہنچ گئی، نگران کیمپ ڈاکٹر محمد نسیم سعدی کا کہنا ہے کہ دعوت اسلامی انسانیت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔